أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمؤمنين والصالحين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما قال حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے پنچتن پاک کی مہربانی ہے. ادب سے بات کروں گا. حدود کے اندر خدا کرتی ہے سادہ مصطفیٰ کے درود کے اندر. سبحان اللہ. حضور کا نام جو آئے تو جھوٹ جاتے ہیں مومن کیونکہ حلال خود ہے شامل وجود کے اندر. سبحان اللہ. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. سبحان اللہ. مجھ کو پکڑے جو قیامت میں فرشتے تو کہیں تو نے دنیا میں عمل نیک کیا کیا ہے. میں یہ رو رو کے پکاروں میرے آقا آنا ورنہ اس درد بھرے دل کا ٹھکانہ کیا ہے. آدم اس رحمت عالم کی محبت دیکھو جس کی الفت ہو اگر دل میں تو کھٹکا کیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے دو پاک پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جناب موسیٰ اپنے مالک سے خدا ذوالجلال والاکرام سے آرزو کرتے ہیں مولا میں تیری رحمت دیکھنا چاہتا ہوں. میں تیری رحمت دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ انتظار کس بات کا ہے ابھی پیچھے دیکھو. جناب موسیٰ نے دیکھا تو جہاں تک نظر جا رہی تھی پانی ہی پانی. کہ مالک یہ تو پانی ہے فرمایا یہ سارا پانی میری رحمت ہے. اس میں ایک درخت لگا تھا. مالک وہ درخت کیا ہے؟ کہا وہ دنیا ہے. اس کی شاخ پہ ایک پرندہ بیٹھا تھا. کہا وہ ایک نفس ہے ایک جان ہے. اور اس پرندے کی چون میں ایک کنکر ہے. کہا اے میرے رب اس سے کیا مراد ہے؟ کہا وہ اس کی گناہ ہے. کہا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا جب وہ منہ کھولے گا نا جب وہ منہ کھولے گا. منہ کھولنے کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب وہ منہ کھولے گا تو اس کے گناہ میری رحمت میں گر جائیں گے. تو پتہ چلا بات بنے گی منہ کھولنے سے. تو جب آپ منہ نہیں نہ کھولیں گے ٹھیک ہے تو پھر بات نہیں بنے گی. منہ کھولنے سے گناہ باہر آتے ہیں. جو چاہتا ہے نا کہ میرے گناہ مٹ جائیں میرے گناہ ختم ہو جائیں تو منہ کھولے. پابندی نہیں ہے کہ تم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھو. حضور کے محفل میں آئے ہو جو درود آتا ہے وہ پڑھو. لیکن درود سے پہلے ایک بات سنتے جاؤ. جب کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے نا تو دایاں فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور جب کوئی برا کام کرتا ہے تو بایاں فرشتہ گناہ لکھتا ہے. کامن سینس بات ہے. لیکن جب درود پڑھا جاتا ہے تو دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں. جب دونوں حرکت میں آ جاتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ جو فرشتہ حرکت میں آتا ہے نا
یہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ فرشتہ حرکت میں آتا ہے تو یہ گناہ مٹانے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ درود کی فضیلت ہے، انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو چاہتا ہے سرکار کی محفل میں نیکیاں پالے اور گناہ مٹا لے، وہ کسی چیز کا انتظار نہ کرے اور خود کو حضور کے ہاں پیش کرے۔ نہ میرے منہ کو آپ نے درود پڑھنا ہے، نہ کسی پیر صاحب کے، نہ کسی علامہ کے، فہامہ کے۔ خدا کی قسم حضور حق رکھتے ہیں کہ صرف حضور پر درود پڑھا جائے۔ تو جس کا حق ہے اس کی یاد میں پڑے گا، وہ کھولنے سے بات کرے گی۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ بابا جی بلند پڑے والا الصلاۃ والسلام علیکم یا آمینہ کے پھول آ گئے، آمینہ کے پھول آ گئے۔ یہ میں نے کلام شروع کیا ہے تاکہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ آمینہ کے پھول آ گئے، 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 آخری رسول آ گئے، آخری رسول آ گئے۔ یہ عقیدہ ہے، آخری رسول آ گئے، آخری رسول آ گئے، آخری رسول آ گئے، آخری رسول آ گئے۔ یمنی بائی مان ہو گیا، یمنی بائی مان ہو گیا، یمنی بائی مان ہو گیا، امیدہ کمال دیکھ کے جب چاند کو ٹکڑی ہوا تھا، امیدہ کمال دیکھ کے، آمینہ دلال دیکھ کے، حسن بے مثال دیکھ کے، آمینہ دلال دیکھ کے۔ اگر آپ سمجھ گیا نا کہ منہ کھولنے سے بات نہیں بنے گی تو پھر گھر چلے جائیں۔ کیا کیا لینے آپ یہاں لینے کیا آئے ہیں؟ تو یہاں حضور کے ذکر کے لیے آئے ہیں، یہ حضور کے ذکر کے لیے آئے ہیں، تو اپنے آنے کا ثبوت دے۔ آمینہ حسن بے مثال دیکھ کے، حسن بے مثال دیکھ کے، دیوانہ کیوں نہ کیرا تو ڈرے، دیوانہ جب حضور کا امتی بچہ شیر پڑھ رہا تھا نا، قبلہ بھی پڑھ رہے تھے، حضور کے امتی جب قبر میں جائے گا نا تو حضور کی زیارت ہوگی، فرشتے اس سے پوچھیں گے ابن تقول فی حق حاضر الرجل۔ تو یہاں شاید لکھتا ہے دیوانہ کیوں نہ کیرا تو ڈرے، سامنے لجپال دیکھ کے،
حسینہ دیمان ٹوٹ گئے حسینہ دیمان ٹوٹ گئے دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت آئے ہیں حسینہ دیمان ٹوٹ گئے حسینہ دیمان ٹوٹ گئے سونے دا جمال سونے دا جمال ویکھ کے سونے دا جمال ویکھ کے سونے تو نثار ہو گیا 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 حضرت بلال حضرت بلال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے آمینہ دلال نعرے رسالت نعرے حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد سرکار کی آمد ذرا اونچا بولو یہ دیواریں سن لے سرکار کی آمد نعرے حیدری عزیزان محتشم ادب خردگان نگاہ محبت دو گزارشات ہیں ان بچوں کو بہترین حال ہے باہر نکالیں ان کو باہر نکالیں ان کو باہر نکالیں یہ یہاں سرمستی کرتے ہیں بدتمیز آرام نہ آرام سے بیٹھے آپ کو پتہ نہیں ہے علماء فقہاء مفتیان اعظام قراء نعت خوان بزرگ تشریف لائے اور آپ بچے کیا بتا رہے ہیں ہماری تربیت ایسی ہے شرم نہیں آتی آپ کو کسی بچے کی آواز نہ آئے اگر آئے آواز تو کس کی سبحان اللہ سبحان اللہ کون سی آواز آئے پھر آواز آئے پیارے بچے بولے آپ بولے آپ سبحان اللہ یہ حضور کے جشن ہے آیت مقدسہ میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی ہے حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات ہے مالک ششتہات ہے جس کی ذات نہ توڑی جاتی ہے نہ ماپی جاتی ہے نہ سوچی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے سبحان اللہ ان چاروں چیزوں کا تعلق پیمانے سے ہے اور جس کا تعلق پیمانے سے ہو اس کی کوئی حد ہے اور جس کی کوئی حد ہو وہ محدود ہے اور جو محدود ہے وہ معبود نہیں وہ معبود نہیں ہے اور جو معبود ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے میں نے توحید امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اللہ یہ اللہ لفظ وہ بھی حد میں ہے لفظ یہ بھی حد میں ہے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ بولے اللہ 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 جو ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے وہ 70 مرتبہ یا ابدی کہتا ہے وہ ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے وہ 70 مرتبہ یا ابدی کہتا ہے تم ایک مرتبہ اس کو پکارتے ہو وہ 70 مرتبہ تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے کہو اللہ اونچا کہو اللہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے وہ نظر رحمت فرماتا ہے تمہارے 70 کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے کہو اللہ کے نام میں برکت ہے توحید بیان کیا کرو حدیث السلام حضور اکرم رسول محتشم
نبی مکرم حضور لالہ رخا نیر تاباں سرنشین گہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح و غزل میں میلاد پڑھ رہا ہوں جلوہ صبح و غزل نور ذات لم یزل باعث تقویم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر فتحہ رازدار ما اوہا صاحب ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے نام پر کہیں سبحان اللہ، آواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ یہ کسی پیر کا نام نہیں لے رہا، میں اس پیر کا نام لے رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم فرمائے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رات ہونا بھی واضح نہ کرتا، محبوب آپ آئے تو کائنات بنی، اس نام پر کہے سبحان اللہ، اونچا کہے سبحان اللہ۔ یہ خیرات پنجتن پاک ہے الحمدللہ۔ آیات مقدسہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کی گئی ہیں۔ آج اس محفل کے اندر قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، میں اگر ایسی بات کر جاؤں جو آپ تو سن لیں، مگر مفتی صاحب میری بات میں اصلاح بھی فرمائیں، میں تو ان کو کیا سنانے آیا ہوں، میں تو سننے کے لیے آیا ہوں، حاضری مقصود ہے۔ آپ سبھی مجھ سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، میں آپ کے جوتوں کی خاک کے برابر نہیں، آپ اچھے لوگ ہیں، گاؤں اچھا ہے، لوگ اچھے ہیں۔ بیٹو آج چلے ہو نا میلاد میں، اب پیچھے نہیں ہٹنا، سبحان اللہ، اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کی وراثت اسے بس اللہ کا گھر سمجھنا ہے، کسی ملا کی مسجد نہیں، کسی کی مسجد نہیں، یہ بس اللہ کا گھر ہے، یہاں سب آ کر نماز پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ جس پرفتن دور سے گزر ہے اور مسالت کی اور مذاہب کی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، بیٹا ان سے بچیں اور مسلمان بن جائیں اور اللہ کے حضوری میں پیش ہوا کریں، مسلمان بن جائیں۔ اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مسلمان بننا مشکل ہو گیا ہے اور کچھ بننا بڑا آسان ہو گیا ہے، تو اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ میلاد، یہ جڑیاں، یہ نعرے، یہ سب کچھ بہتر ہے۔ ایک ادارے میں ایک استاد اپنے شاگرد کو تعلیم دیا کرتے تھے، ایک دن شاگرد اپنے استاد سے کہتا ہے، حضور اگر ایسا پاسبل ہے کہ آپ مجھے گھر میں آ کر پڑھا جائیں، تو انہوں نے کہا بیٹا ڈاؤن ویلی میں آپ کو پڑھا جایا کروں گا۔ اور جب گھر آئے نا تو انہوں نے ان کے استقبال پر پھولوں کی پتیاں پھینکی، ان کے گلوں میں ہار ڈالے، ان کے لیے دسترخوان سجائے، ان کے لیے انتظام کیا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، پروٹوکول دیا، سب کچھ کیا، بڑا اچھا لگا۔ اور جب استاد فرماتے ہیں بیٹا میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ سبق بھی لاؤ، تم نے بڑی محبت کی، بڑی چراغاں کی، بڑی جڑیاں لگائی، بڑے نعرے لگائے، بڑا کچھ کیا، سب کچھ قبول ہے، میرا سبق بھی یاد ہے کہ نہیں یاد؟ جو اسباق ہیں وہ یاد کیا؟ حضور مجھے سبق نہیں یاد، مجھے سبق نہیں یاد۔ تو کہا بیٹا جب تمہیں سبق ہی نہیں یاد تو جشن کس بات ہے؟ مفتی صاحب جب اسباق ہی نہیں یاد تو پھر اس کا جشن کیسے منا سکتے ہیں؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں عید اس کو مبارک ہے جس کے روزے قبول ہیں، جس کے روزے ہی قبول نہیں ہے اس کی کون سی عید؟ فرمایا جو حضور پر اور حضور کے اسباق کو بھولے بیٹھا ہے، ارے وہ جشن کس بات کا مناتا ہے؟ ارے جشن اس کے لیے ہے جس نے مصطفیٰ کو پا لیا ہے۔ پہلے حضور کو پا لو پھر جشن بھی منا لو۔ ہم حضور سے محبت بڑی کرتے ہیں، یہ دنیا کا ایک اصول ہے، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ادب پہلے کرے، بغیر ادب کی محبت
میں اپنے پیر سے جناب بڑا ٹوٹ کر ہوں، میں جناب ان سے محبت کرتا ہوں، مگر میں ادب نہیں کرتا، میں اپنے استاد سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، ادب زیرو۔ آج یہی تو مسئلہ ہے، جس باپ کی تو اولاد ہے اس کی دیکھ بھال تو کرتا ہے مگر تو اس کا ادب نہیں کرتا، اپنی ماں کا ادب نہیں کرتا، کون سے میلاد کی بات کرتا ہے؟ میلاد اصل میں ہے کیا؟ کویسچن از دیٹ، میلاد ہے کیا؟ اور میلاد کا لغت میں معنی کیا ہے؟ میلاد آمد کو کہتے ہیں، میلاد ظہور کو کہتے ہیں، میلاد ولادت کو کہتے ہیں، میلاد ڈیٹ آف برتھ ڈے کو کہتے ہیں۔ کوئی آیا اس کو میلاد کہتے ہیں۔ تیرے گھر میں بیٹا ہو تو جشن کرے تو 1.25 لاکھ کے بعد آیا، اب حضور کا میلاد تو ہم کرتے ہیں، جشن بھی مناتے ہیں، جگیاں بھی لگاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، مجھے کوئی ایسی بات بتا دو جہاں اصحاب نے، اہل بیت نے، خود مصطفیٰ نے کبھی بھی نماز کو ترک کیا۔ ہم تو قصدن نماز چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو پکڑا ہے، ریزن بن گئی، بچے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے، بچے زیادہ ہیں، کاروبار ریزن بن گئی، ان کے ریزن کے لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکے، ہمارا کام زیادہ مشقت کا تھا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ ایک ٹھیکیدار نے اپنے مزدور کو کہا کہ آج کام پہ کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا جناب آج میں نے روزہ رکھا۔ کہا میرا حکم ہے کل تم نے روزہ نہیں رکھنا، کہا میرا حکم ہے کل تم نے روزہ نہیں رکھنا۔ اس نے کہا جناب روزہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رکھنا۔ تو کہا پھر کام پہ کیوں نہیں آتا؟ کام تو تم میرے لیے کر رہے، روزہ اللہ کے لیے، اب روزے کو کام کے لیے آڑ کیوں بنا رہا ہے؟ روزہ روزہ ہے، کام کام ہے۔ بچے بچے ہیں، نماز نماز ہے، کام کام ہے، نماز نماز ہے۔ اب نماز کی آڑ میں کیوں کسی چیز کو لاتے ہو؟ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا۔ خدا کی قسم بولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں، جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں، جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے میں رب کی باتیں سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اب ہم میں سے کون ہے جو اللہ سے باتیں کرتا ہے یا اللہ کی باتیں سنتا ہے؟ خود سے سوچیں ہمارے اندر دوری کس بات کی ہے؟ ہم نے اس سے باتیں کرنا چھوڑ دی، اس کی باتیں سننا چھوڑ دی۔ اس نے ہمیں کسی دوسرے کے لیے نہیں بھیجا، اس نے ہمیں اپنے لیے بھیجا۔ ہم مسکے ہیں، ہم مسکے ہیں تو کائنات ہماری ہے، اگر اسی سے بن نہ پائی کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ بات یاد رکھا کریں، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، لام تاکید ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اور قد تحقیق ہے۔ ہم مسلمانوں میں کیسے عجب لوگ ہیں، وہ تحقیق بھی کرتے ہیں اور تحقیقوں میں بھی بڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں تاکید کرتا ہوں، یہ تاکید ہوئی کب؟ فرمایا یہ تاکید جب نسل انسانیت کو مالک نے تخلیق کیا کہ میں اپنے محبوب کے بارے میں تمہیں ازل سے تاکید کرتا ہوں، اس محمد کی تحقیق میں نہ پڑ جانا، بس اسے مان لینا۔ تو آج تحقیقوں میں پڑے ہیں، حضور کو پتہ ہے، حضور کو نہیں پتا، حضور بشر ہے، حضور نور ہے، تم حضور کو کیوں نہیں مانتے؟ کوئی بشر کے چکروں میں ہے،
کوئی نور کے جگہوں میں ہے. حضور فرمایا کرتے اگر مصطفیٰ بشریت حالت کے اندر ہے تو بتا. فرمایا یہ بشر وہ بشر تو جنت سے آگے جا نہیں سکا, کوئی بشر جنت سے آگے جا نہیں سکا. اگر نور ہے تو نور سدرا سے آگے جا نہیں سکا. فرمایا نور سدرا پہ آگے رک گیا, بشر جنت میں رک گیا. جو آگے گیا تھا وہ کون تھا؟ وہ محمد رسول اللہ تھے. اور اب فیصلہ کس بات کا کرتے ہو؟ اگر حضور کو بشر میں لیتے ہو تو کائنات میں کوئی بشر ایسا نہیں جو مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے. اور اگر نور کو لیتے ہو, کائنات میں کوئی ایسا نور نہیں ہے جو مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے. فرمایا حضور کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے. حضور کو مانو, بس مان لیا کرو. ایمان ماننے کا نام ہے. ایمان ماننے کا نام ہے. ایمان ماننے کا نام ہے. اور کس کو ماننا ہے؟ ہمیں بلا شبہ ایمان مصطفیٰ کو ماننے کا نام ہے. یہی میلاد ہے. میں کہتا ہوں بیٹیوں کو اپنے گھروں میں میلاد رکھنا چاہیے. اور میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا. احسان کا بدلہ یہ دیتے ہیں لوگ, بدبخت لوگ جو مصطفیٰ کے بارے میں منہ پھیرتے ہیں. جب رب تمہیں کہہ رہے کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں تو سمجھ کیوں نہیں لیتے؟ احسان جب کیا جاتا ہے نا تو وہاں ایک ہی چیز ہے, سر خم ہو جانا. جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے نا, یہاں بل بڑے آئے, کوئی چودھری کے پاس بل لے گیا, اتنا میرا بل بڑا آ گیا, اس نے احسان کیا. اس چودھری کے آگے کبھی بولو گے؟ اس کے آگے تم کبھی نہیں بولو گے. تیرے گھر کا رینٹ دینے والا تھا, نمبردار آیا تیرا رینٹ دے دیا, کبھی نمبردار کے آگے سر اٹھاؤ گے؟ وہاں تو کبھی نہیں اٹھاتے. تم نے کسی کا 50,000 دینا ہو تو تمہارے گھر پہ آگے بار بار دستک دیتا رہے, اور تم ذلت اور رسوائی کا سبب بن چکے ہو, اور تم کسی ناظم کے پاس جا کر کہتے ہو یار مجھے 50,000 دے دو, اس نے تم پر احسان کی, کبھی اس کے آگے سر اٹھاؤ گے؟ ہمیں یہ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے احسان ہیں جن کے آگے تم سر نہیں اٹھا سکتے. خدا کی قسم پوری کائنات پر جس نے سب سے زیادہ احسان کیا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. ان کے آگے تم کیسے سر اٹھا سکتے ہو؟ کیسے کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی بدبخت بول سکتا ہے. ایمان والا کبھی نہیں بول سکتا. ایمان والا کبھی نہیں بول سکتا. ایمان والا کبھی نہیں بول سکتا. جو اپنی جان, اپنے مال, اپنی اولاد, اپنی ہر شے سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار کرے اس کو ایمان کہتے ہیں. اس کو ایمان کہتے ہیں. اگر آج ہماری عزت ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے, آج ہم علامہ ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے, آج ہماری معاشرے میں رسپیکٹ ہے, آنر ہے, ہم سلیبریٹی ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے, آج ہمیں کوئی جانتا ہے تو حضور کی وجہ سے, آج یہ ممبر سجا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے. فرمایا آدم کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کی وجہ سے, آدم کے خلیل کو تیار کیا تو مصطفیٰ کی وجہ سے, ابراہیم کعبہ کے ساتھ دعائیں کرتے رہے تو مصطفیٰ کے لیے, اسماعیل سبب اور وسیلے دیتے رہے مصطفیٰ کے لیے, موسیٰ اور عیسیٰ جس پیغمبر کو ترستے رہے مصطفیٰ کے لیے. فرمایا بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر آئے, ارے جس کا منتظر رہے وہ مصطفیٰ کے لیے. ارے بڑے بڑے فرشتے جہاں سرے خم ہو گئے چوکھٹے مصطفیٰ کے لیے. فرمایا کائنات میں بڑے بڑے نمبردار مدینے میں آ کے قیام کر لیا ذات مصطفیٰ کے لیے. فرمایا جیسا احسان پاک محمد نے کیا ہے کوئی نبی نہیں کر سکا, کوئی رسول نہیں کر سکا, ارے کوئی نمبردار نہیں کر سکا. میں کہتا ہوں بیٹیوں کو میلاد رکھنا چاہیے. تمہیں یاد ہے عرب کا وہ زمانہ, وہ شخص جو مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کر اپنی ہی بیٹی کا قصہ سنا رہا تھا. میرے باپ نے گڑا کھودا, وہ کہتے ہیں میں نے گڑا کھودا اپنی بیٹی کے لیے, اور پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ بیٹی اٹھ کر میرا پسینہ پوچھتی رہی, میرا پسینہ پوچھتی رہی, میرا پسینہ پوچھتی رہی. مجھے ترس نہ آیا, مجھے لہو نہ آیا. یہ حضور کے آمد سے پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں. جب حضور آئے تو وہ قصہ سنا رہا ہے. میں نے ایسے ایٹیچیوڈ اپنی بیٹی کے ساتھ کیا, ایسا رویہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ برتا. حضور نے کہا تمہیں ترس نہیں آیا؟ اس نے کہا جب میں نے گڑا حضور سارا کھود دیا, میں نے اپنے
अपनी बेटी को धिक्का दिया और उसने फेंक दिया, और मेरी बेटी चीखे मार के कहती रही, बाबा मुझे खाना न देना, मुझे जिंदगी तो देना, मुझे कुछ न देना, मुझे जिंदा तो रहने देना। कहा मुझे अपनी बेटी पर तरस न आया। ये अरब का दस्तूर था, जवान बेटियों को बर्दाश्त न किया जाता था। आज के जमाने में मुझे बता, कभी किसी बाप ने गला खोदा है, कभी किसी की बेटी उस गले में गई है, ये इज्जत मुस्तफा का सदका नहीं तो क्या है? ये हुजूर का सदका नहीं तो क्या है? अब उस बेटी को, जो बेटी जवान है, उस बेटी को मिलाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बदबख्त तो तुम मान न मान, तुझे मानना पड़ेगा। तुझ पर एहसान मुस्तफा के इतने हैं, इतने मुस्तफा के तुझ पर एहसान है, तू कहीं नहीं भाग सकता, वो तुम्हें भागने नहीं देंगे। मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, वो तुम्हें भागने नहीं देंगे। इतने एहसानों के नीचे रखा, तुम्हें भागने नहीं देंगे। कोई भाग कर तो बताए, कोई भाग कर तो बताए। हाजी जी, सूफी जी, वक्त के गौसे ज़मान, कलंदर जी, फलां जी क्या क्या बन गए तुम? ये सारे एहसान मुस्तफा नहीं तो क्या है? तेरे सर पे जिसकी पग सजी है, ये मुस्तफा का एहसान नहीं तो क्या है? तेरे गले में जो पटका है, ये मुस्तफा का एहसान नहीं तो क्या है? अरे तू घर में बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाता है, उसने जो बरकत रखी है वो एहसान मुस्तफा है कि नहीं है? तू भाग कर जो बता, तेरे जगह नहीं मिलेगी। बड़बड़ करता है हुजूर के आगे, जिसका खाता उसके आगे बकवास करता है। कायनात जिंदा है तो सबका मुस्तफा की वजह से आबाद है, रमादवा है, आज तक दुनिया आबाद है तो ये सबका मुस्तफा है। अगर हुजूर ना होते तो प्लेनेट अर्थ कभी का तबाह हो चुका होता। अगर ये प्लेनेट अर्थ आज तक आबाद है तो ये सबका मुस्तफा है, ये सदका मुस्तफा है, हुजूर का सदका है। मैं इख्तिताम की तरफ हूँ। जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। बेटियों को मिलाद करना चाहिए। मेरे महबूब ने फरमाया, अल्लाह जिसको 3 बेटियां दे और उनको ईमान बख्शे, कुरान की दौलत बख्शे, उन्हें अच्छा करदार बख्शे, उनका निकाह करे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं उस वालद को जन्नत की बशारत देता हूँ और मेरे साथ जन्नत में ऐसा होगा जैसे मोहम्मद के हाथ की 2 उंगलियां हैं, उनमें से हवा भी नहीं गुजर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, महफिले मिलादे मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे हैदरी, प्रोफेसर डॉक्टर कारी अंसर महमूद। कहा मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने कहा, एक सहाबी खड़ा होकर अर्ज़ करते, हुजूर अगर अल्लाह ने 3 बेटियां नहीं दी, 2 दी हैं। हुजूर ने फरमाया, उसके लिए भी यही असूल है। हुजूर अगर 1 बेटी है, अता है अल्लाह की, जिसको जितनी चाहे दे दे। अल्लाह ने 1 बेटी दी, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह जिसको 1 बेटी दे और उसका शरअ के मुताबिक उसको जिंदगी बख्शे, उस शरीयत के मुताबिक उसको ढाल कर लाए और उसका निकाह करे, वो भी जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे मेरे हाथ की 2 उंगलियां। ये एहसान मुस्तफा है कि नहीं है? अरे मिलना तो भाग कर तो दिखा, तुझे भागने नहीं देंगे। हमारे सरदार के इतने एहसान है तुझ पर, हमारे सरदार के इतने एहसान है तुम पर। अल्लाह जिसको बेटी देता है, हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत है कि नहीं? है कि नहीं? बोले ना यार, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ऊंचा बोले, है कि नहीं? हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत है, हुजूर सरापा रहमत है, हुजूर वजह कायनात है, हुजूर सरापा रहमत है, हुजूर वजह कायनात है। फरमाया मुस्तफा पूरी कायनात के लिए रहमत है, मगर ज़हरा हुजूर की भी रहमत है। जो हुजूर के लिए भी रहमत है वो हुजूर की बेटी है। हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत, मगर जो मुस्तफा की रहमत है
وہ زہرا پاک ہے. جب زہرا پاک آتی تو مصطفیٰ کھڑے ہو جایا کرتے. اور بدبختوں جو آل رسول کا حیا نہیں کرتے. زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و جان نہیں تو کچھ نہیں. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا ہی پاپی تھا برسوں سے نوازی بن نہ سکا. بے شک. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے بارے میں ہزار بار دانت پر اظہار محبت کیا کریں بس, اور سر خم رہا کریں. اتنے احسان ہیں ہم پر, اتنا بوجھ ہے احسانوں کا ہم پر. حضور ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں, اور حضور کی بیٹی حضور کے لیے رحمت ہے. کیسا کمال کا دستور ہے. باپ بیٹی کے لیے رحمت, بیٹی باپ کے لیے رحمت, بابا زہرا کے لیے رحمت اور زہرا بابا کے لیے رحمت. یہ عظمت کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی گئی جو زہرا پاک کو عطا کی گئی ہے. اب بیٹیوں کو حضور کا ملاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ پروٹوکول کس کو دیا ہے؟ ماں کو. کس کو دیا ہے؟ 5 منٹ. اس کے بعد اس نے مجھے چلتے چلتے یو ٹرن پہ چھوڑا. میں کوشش کرنا پتہ نہیں کی چاہ رہا شراب شیر ساڑا مشائی ادا کی چاہتا ہے. یہ ساری کائنات حضور کا صدقہ ہے کہ نہیں؟ ساری کائنات حضور کا صدقہ ہے. حضور کے توسل سے, حضور کے احسانات سے آج تک ایمان بھی زندہ ہے, اسلام بھی زندہ ہے. بیٹیوں کو حضور کا ملاد کرنا چاہیے, ماں باپ کو حضور کا ملاد کرنا چاہیے. اور میں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. پیر صاحب کے نہیں, پیر صاحب کی خدمت کم بھی کر لو تو زندگی گزر جائے گی. ماں کی خدمت کم کی تو پھر نہیں گزرے گی. پیر صاحب کے لیے 1 سال نیا جوڑا نام بھی پیش کرو گے تو زندگی گزر جائے گی. پیر صاحب کے لیے پیر صاحب کے ہاتھ نہ بھی چھوڑو تو تم غیر شرع نہیں ہونے لگے, کچھ بھی نہیں ہوگا. میں پیرا کا پتر کو کام کرتا تھا, کچھ نہیں ہونے لگا, کوئی ایمان ضائع نہیں ہونے لگا, کچھ نہیں ہوتا. پیر صاحب کے پروٹوکول میں کمی آ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں کیا میں یار تھوڑی جتیاں ورگا میرے کوئی فرق نہیں پیا. اور میں اتنے بھی بہ جا مجھے کوئی فرق نہیں, میں باہر بہ جا مجھے کوئی فرق نہیں. حضور نے فرمایا جب کسی بڑے کو عزت دینے سے تمہاری عزت میں کمی آ جائے نا تو کل قیامت کے دن مجھے محمد سے لے لینا. بڑوں کو عزت دینے سے عزتیں کم نہیں ہوتی. پیر صاحب کے پاس جا کر 6 ماہ سے ان کی خدمت کرتے ہو اور تیری ماں کاش کے اندر بیمار اور پوری پڑی ہوئی ہے, یہ کیسا تیری مریدی کا دستور ہے؟ میں نہ سے پیر کو پیر سمجھتا ہوں, نہ سے مرید کو مرید سمجھتا ہوں. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, ارے پہلی پیر تیری ماں ہے, پہلا پیر تیرا بابا ہے. اگر تو ان سے فیض نہ پا سکا تو کوئی پیر تمہیں فیض نہیں دے سکتا. پہلے پیر تمہارے ماں باپ ہے. جنم تجھے تیری ماں نے دیا, خون پسینے کی کمائی تیرے باپ نے کھلائی, اور تو جوڑے اٹھا کے پیر صاحب کو دیتا رہے. ماں کے لیے سردی کی رات میں 1 منٹ پانی نہیں لے کے کھڑا ہو سکتا. ماں کے رات میں لگی اماں جی اٹھو پانی لے کے آیا تھا, پھر پیر صاحب کے تیری ضرورت نہیں پڑتی. پیرا واسطے کرو رہی نا ایک ساری رات. حضور
اٹھیں گے تو پھر پی لیں گے، کہ یہ بل بھی حضور رکھے دسو جی ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے بھی کبھی حضور کا لفظ استعمال کیا؟ وہ جی بادشاہ دے گھر والے نے تیرا ابا کسی بادشاہ تو تھلے نہیں ہے، سبحان اللہ، تو اپنے پہ تو کبھی کیوں نہ چھوڑے ہے؟ تیرا باپ کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے۔ ارے جو تیرا باپ مجھے خیرات کے کمائی اور خون پسینے سے لا کر تیرے بدن میں اتارتا ہے، ارے پیر سے بڑھ کر تیرے باپ کے مجھ پر احسان ہے۔ ان احسانوں کا بدلہ بھی دیا کرو۔ جناب اویس کے اندر کون سا ایسا کمال تھا؟ آپ صحابی بھی نہیں تھے، آپ نے ظاہری مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، علی کے ہوتے ہوئے، جناب عمر کے ہوتے ہوئے، جناب ابو بکر کے ہوتے ہوئے، طلحہ زبیر ابو ہریرہ کے ہوتے ہوئے، جناب عثمان کے ہوتے ہوئے، فرمایا مجھ محمد کا جبہ لے جاؤ اور اویس کو قلم کے اندر جا کر کہو میری امت کے لیے دعا کرے۔ کون سے ایسا کمال تھا اویس کے اندر؟ بات یہ تھی ارے جس سے ماں راضی ہو جائے وہ امت کے لیے مستجاب دعویٰ بنتا ہے۔ ارے جس کی ماں راضی ہو جائے وہ امت کے لیے مستجاب دعویٰ بنتا ہے۔ ارے تو پھر وہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تمہارے جسم میں کبھی برکت نہیں آئے گی جب تم اپنے بابا کے آگے چلو گے۔ امام علی سے پوچھا گیا یا امام علیہ السلام آپ کے بیٹے آپ کا حیا کس طرح کرتے ہیں؟ فرمایا علی جس چھت کے نیچے بیٹھ جائے، حسن کبھی اس چھت پر بھی سوار نہیں ہوئے، حسین کبھی اس چھت پر بھی سوار نہیں ہوئے۔ ارے ہمارے بابا نیچے بیٹھے ہیں، ہمارے بابا نیچے بیٹھے ہیں، تیرا پیر تیرے گھر میں بیٹھا ہو تو چھت پر نہیں بیٹھتا، کیوں؟ میرے کریم مرشد کریم سے نیچے لفظ نہیں بولتا، میرے کریم اور لجپال نیچے بیٹھے ہیں، اور تیری ماں نیچے مر رہی ہے تڑپ کی وجہ سے اور تم موجے کر رہا ہے، تمہیں تب میں لجپال یاد نہیں ہے؟ میں آپ کو سبق دے کر جا رہا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، اور یہ رزق منا لیا تھا میرے اللہ نے مجھے دے دینا تھا۔ وارث ہوئے، آپ کوئی کسی کے وارث نہیں ہے، آپ کوئی رازق نہیں ہے، آپ سب محتاج ہیں، میں بھی محتاج ہوں، ہم میں سے کوئی لجپال نہیں ہے، کوئی لجپال نہیں ہے، ہم سادہ سے بنتے ہیں، ہماری پہچان حضور کی امتی اور ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہی دین ہے۔ اگر شوق ہے اس سے آگے بڑھنے کا تو حسینی بنو، شوق ہے اس سے آگے نکلنے کا تو پھر حسینی بنو۔ حسین قذار کا نام ہے اور وہ قذار ایک حیا کا نام ہے، اور حیا کا امام حسین ہے۔ بڑے ماں باپ کو، میری تقریر مکمل ہے، ہو سکتا ہے آخری بات کر کے بات ختم کر دو۔ بوڑھے ماں باپ کو حضور کا ملاد کرنا چاہیے، اور یار بڑے بڑیرے ہو جاتے ہیں انہوں نے حضور کا ملاد کرنا چاہیے۔ کیوں؟ عرب دیا منڈیاں چ بوڑھے ماں باپ کو بیچیا جاتا سی، تو ماں باپ بڑیرے ہو جاتے سن قبلہ انہوں نے بیچیا جاتا سی۔ آج کسی منڈی چ کسی پیو کو بیچیا جاتا ہے؟ کسی کی ماں اتنے بیچی جاتی ہے، اور کسی کے باپ اتنے کھا کے بیچیا جاتا ہے، اور کسی کا کوئی سودا لگتا ہے، اور کوئی لے جائے تو لوگ گلا کرتے ہیں، گالا کرتے ہیں، وہ برا کہتے ہیں، ارے یہ تیرے ماں باپ ہیں، تیری جنت ہے، تیری جنت ہے، ان کا حیا کر، ان کا حیا کر۔ فرمایا حضور کے آنے کے بعد کبھی کسی کے ماں باپ منڈی میں نہیں بکے، یہ سرمایہ صدقہ مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حضور کا صدقہ ہے، حضور کا صدقہ ہے۔ اس کے زمرے میں ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ گئی بابا کے حوالے سے۔ ایک بندہ حضور کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری ایک منت تھی وہ پوری ہو گئی، کام میرا پورا ہو گیا، میری منت رہ گئی۔ کہا کیا؟ کہا میں جنت کے دروازے کو یا اس کی دہلیز کو یا اس کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا، مگر تو کھجا من کھجا۔ وہ کہا میں غریب کہاں، میں کیسے بوسا دے سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں تم گھر مصطفیٰ پہ آئے ہو، اگر تیری آسیں امیدیں یہی نہیں پوری ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟
ارے یہاں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ اور حضور کیا اس کا حال ہے؟ تیرا بابا زندہ ہے، تیرا باپ زندہ ہے؟ حضور میرا باپ زندہ ہے۔ اور میں جا باپ کر جا، اپنے باپ کی خوشحالی کو بوسہ تو دے دے، اور میں محمد کہتا ہوں تو نے جنت کے دروازے کو بوسہ دیا۔ جنت ماں، کعبہ باپ، دروازے باپ، سب کچھ باپ، ان کی عزت توقیر کو کبھی پامال نہ کیا کرو، یہ میلاد ہے۔ اولاد ماں باپ کی عزت کرے، یہ میلاد ہے۔ اولاد ماں باپ کا احترام کرے، میلاد ہے۔ استاد شاگرد کو دانائی بخشے، حکمت بخشے اور مودت اہل بیت بخشے، یہ حضور کا میلاد ہے۔ شاگرد استاد کا احترام کرے، یہ میلاد ہے۔ چھوٹے بڑوں سے پیار کیا کرے، میلاد ہے۔ بڑے چھوٹوں سے شفقت کیا کرے، یہ میلاد ہے۔ بیٹی اپنے باپ کا حکم مانا کرے، یہ میلاد ہے۔ اور خو آج بھی پانی کے اندر ہے، اسا پینا چھڑ دیتا، اینا دینا چھڑ دیتا۔ بابے آج بھی خیر دینے نے، اسا لینا چھڑ دیتا، اینا دینا چھڑ دیتا۔ آج کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، موبائل فتنہ ہے، کمزور کر دیا ہے کانوں کو، آنکھوں کو۔ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، آنکھوں پر سب سے زیادہ اس کی روشنی افیکٹ کرتی ہے۔ کان بھی کمزور، آنکھ بھی کمزور، جس کی وجہ سے دماغ کمزور۔ اور ہمارے بچے عقل مند کیسے ہوں گے جب دماغ کا استعمال ہی نہیں کریں گے؟ تو ٹیکنیکلی طور پہ ہمیں ڈمپ کیا گیا ہے، ہمیں مارا گیا ہے۔ میری تقریر مکمل ہے، جس کی معیار کے مطابق میری بات نہ آ سکی، میں اس سے معذرت بھی کرتا ہوں۔ اور بزرگ بیٹھے ہیں، میری اصلاح بھی فرمائیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میاں صاحب کی 2-3 اشعار سنا، تو میں نے اتنی بڑی بات سنا دی۔ تو میاں صاحب دیکھو ایک بیوی آئی نا، بچی میں دم کرانا، کہتی حضور دم پا چھوڑا، تو پوچھا محمد تسی ہو؟ ہائے 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 تسی محمد ہو؟ آپ رون لگ پے، آپ رون لگ پے۔ کیا فرمانے نے؟ میں محمد اور ٹھگ محمد جس تعلق کی کلمہ پڑھ دے، او یار محمد خان۔ میں آخری شیئر پیش کرتا ہوں۔ آپ نے کہا ایک بندے ہوں کہتے پانی لے کے آ، وہ پانی لے کے آ، اگے کوئی لوگ کھڑے ہیں، وہ اکھاں کو سکون بخشن والے، اکھاں نے سکون واسطے اتھی کھلو گیا۔ میاں صاحب نے پیچھے بندہ ٹوریا، انہیں کہا جاؤ ہم پانی لین کے لیے، یہ پڑھتے ہمیں۔ انہیں کہا حضور اکھاں بھی ٹھنڈیاں کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اچھا، کہتے ہیں بلائے نے ذرا انہوں، یا پھر وہ کاسی کی تھی، او پانڈے تے او نیو لگانا میری حاضری کو بھی فرمان۔ سب کا شکریہ، سب جیوتے رہو، بستے رہو، اللہ اس وقت کو آباد رکھے، شاد رکھے، مالک خیر فرمان، بات خدا بنا الحمدللہ۔